بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد وجاہت خان، اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں یوٹیوب اور فیس بک کے لیے ویڈیوز بناتا ہوں اور شیئر کرتا ہوں تاکہ نیو کمرز کو باہر کے ممالک میں آنے جانے اور وہاں پر زندگی گزارنے کی معلومات فراہم کر سکوں اور انہیں کوئی دقت محسوس نہ ہو۔ ویل فرینڈز اینڈ ویورز، آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ آسٹریلیا میں ریلیجیس ورکر آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ آسٹریلیا کے لیے ریلیجیس ورکر ویزا سب کلاس 4 to 8 کے لیے کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے کیا فائدے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس ویزے کے کنٹینٹس بتا دوں جن کا ذکر میں آپ لوگوں سے کرنے والا ہوں۔ فیچرز، ویزا ہولڈرز، ڈیوریشن، بینیفٹس، ورک ان آسٹریلیا، چینجنگ یور اسپانسر، نامینیشن اینڈ اپلائی۔ اب آتے ہیں اس ویزے کی فیچرز اور ڈیوریشن پر۔ یہ عارضی ویزا ان لوگوں کے لیے ہے جو فل ٹائم آسٹریلیا میں ورکرز ہوتے ہیں، اور یوزلی طور پر یہ ویزا اس وقت تک ویلڈ ہے جب تک آپ کسی نامینیٹڈ پوزیشن پر ہیں آسٹریلیا میں، اور اس کی میعاد زیادہ میں زیادہ 2 سال ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو ویزا ہولڈر کے بارے میں بتاتا ہوں۔ وہ ورکرز جو آسٹریلیا میں ہیں، ساتھ میں وہ بھی ویزا ہولڈرز جن کو اجازت ملی ہے کام کرنے کی، آسٹریلین ورک پلیس قانون کے مطابق رائٹس ملے ہیں۔ CT پیکٹ فیئر ورک پرووائڈ کرتا ہے انفارمیشن پے ریٹس کی، شفٹ کیلکولیشنز، چھٹیوں کی تفصیل اور ریڈنڈنسی انٹائٹلمنٹس کی۔ یہ انفارمیشن ان لوگوں کے لیے جن کو یہ ویزا منظور ہو گیا ہوتا ہے۔ یہ تفصیل سے آپ کو رائٹس اور ریگولیشنز کے بارے میں بتاتا ہے۔ اب میں آپ کو اس ویزے کے بینیفٹس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اس ویزے سے آپ اور آپ کی فیملی ممبرز آسٹریلیا میں تاحیات رہ سکتے ہیں، کام اور تعلیم کر سکتے ہیں، آسٹریلیا کی اسکیم کے مطابق میڈیکیئر میں داخلہ لے سکتے ہیں، قومیت کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، رشتہ داروں کو اسپانسر کر سکتے ہیں PR کے لیے۔ جب ویزا منظور ہو جائے تو آنے والے 5 سالوں تک آسٹریلیا میں اپنے ملک اور آسٹریلیا کے درمیان آنا جانا قائم رکھ سکتے ہے۔ اب میں آپ کو ورکنگ ان آسٹریلیا کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ نے لازمی جس امپلائر نے آپ کو اسپانسر کیا ہے اس کے لیے کام بند نہیں کرنا یا نہیں کر سکتے، کسی اور کام یا ایکٹیویٹی میں شامل نہیں ہو سکتے۔ اپنی پوزیشن کو چھوڑ کر آپ کے مستقل امپلائر کے جانے کے بعد آپ بھی آسٹریلیا میں اور وقت کے لیے نہیں رک سکتے۔ صرف اس شخص کے لیے کام کر سکتے ہیں جس نے اگر آپ نے اپنے اسپانسر کے لیے کام بند کر دیا ہے تو دوسرے اسپانسر کے لیے اپلائی کرنا ہوگا اور آسٹریلیا کو چھوڑنا پڑے گا جب ویزا ایکسپائر ہوگا۔ اب میں آپ کو چینجنگ یور اسپانسر کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ اپنے موجودہ ویزے پر اپنا اسپانسر، اگر آپ آسٹریلیا میں کسی اوورسیز ایگزیکٹو کے لیے ڈومیسٹک ورکر کے طور پر کام جاری رکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے ویزے کے لیے اپلائی کرنا ہے اور ویزا منظور ہونا چاہیے، جس کو ہم عارضی ورک لانگ اسٹے ایکٹیویٹی ویزا سب کلاس 401 کہتے ہیں، جو ڈومیسٹک ورکر ایگزیکٹو اسٹریم میں شامل ہوتا ہے۔ آپ کو اسپانسر کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ کے اسپانسر کی اسپانسرشپ 3 سال تک کی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اسپانسر کو لازمی فیس بھی ادا کرنی ہوگی اسپانسر بننے کے لیے، اور ان فیسوں سے بڑھ کر نہیں دینا کسی اور شخص کو۔ ان میں اسپانسرشپ کی قیمت اور نامینیشن چارجز، مائیگریشن ایجنٹ کی فیس جس کو ایسوسیٹ کیا جاتا ہے اسپانسرشپ اور درخواست نامینیشن پر، ایڈمنسٹریٹو کی فیس اور سن ڈرائی کی فیس، ان امپلائرز کے لیے جو کنڈکٹ کرتے ہیں ریکروٹمنٹ ایکسرسائزز کو، جن میں ایجنٹ، مائیگریشن ایجنٹ، جاب ایڈورٹائزنگ، کینڈیڈیٹس کی اسکریننگ، شارٹ لسٹنگ، انٹرویوز اور ریفرنسز چیک کی فیسیں، تنخواہیں یا ہیومن ریسورس اسٹاف، آؤٹ سورسنگ میں بیک گراؤنڈز اور پولیس چیکس اور سائیکولوجیکل لسٹنگ کی فیسیں، جہاں پر امپلائر کی ڈٹرمنیشن اور
एप्लीकेंट्स की सूटेबिलिटी को देखा जाता है नौकरी के लिए। ट्रेनिंग ऑफ न्यू स्टाफ, प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट और नाकाम दरख्वास्त गुजारों के लिए एडवाइसेस, स्पॉन्सर के इंटरव्यूज़ की ट्रैवल की फ़ीसें या ओवरसीज़ या ऑस्ट्रेलिया में एप्लीकेंट की शराइत पर पूरा उतरते हों। अब मैं आपको नॉमिनेशन के बारे में बताता हूँ। हर प्रोग्राम, ऑक्यूपेशन या एक्टिविटी जिसमें आप नॉमिनेट हुए हैं उसका अप्रूवल होता है, वो सील भी हो जाता है जिस दिन आपको नोटिफिकेशन रिटर्न में कि आप अपनी नॉमिनेशन विड्रॉ करवाएं। 12 माह बाद वो दिन जिसमें नॉमिनेशन मंजूर हुई हो, 3 माह बाद वो दिन जिस पर आपके स्पॉन्सर का अप्रूवल सीज हो जाएगा। अगर नॉमिनेशन का अप्रूवल आपको मिला तो आपके स्पॉन्सर का अप्रूवल कैंसिल हो जाएगा वो दिन जिसमें नॉमिनेशन की बेस पर आपका वीज़ा मंजूर हुआ था। अब मैं आपको अप्लाई के बारे में बताता हूँ। आप अपने वीज़े के अप्लाई और तब्दीली स्पॉन्सर के लिए हमारे मुख्तलिफ ऑफिसों में से एक से रब्ता कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं जो कि मंदरजा झेल है। ईमेल के लिए इस एड्रेस पर रब्ता करें sponsor.notifications@border.gov.au और रजिस्टर्ड पोस्ट के लिए इन एड्रेसेस से जो कि आपके घर से नज़दीक हो। फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी के लिए स्पॉन्सर मॉनिटरिंग, GPO बक्स 717 कैनबरा एक्ट 2601। सेकंड न्यू साउथ वेल्स स्पॉन्सर मॉनिटरिंग, GPO बक्स 9984 सिडनी NSW 2001। थर्ड क्वींसलैंड स्पॉन्सर मॉनिटरिंग, GPO बक्स 9984 ब्रिस्बेन QLD 4001। फोर्थ नॉर्दर्न टेरिटरी स्पॉन्सर मॉनिटरिंग, GPO बक्स 864 ड्रावन NT 0801। फिफ्थ साउथ ऑस्ट्रेलिया स्पॉन्सर मॉनिटरिंग, GPO बॉक्स 2399 एडिलेड SA 5001। सिक्स्थ टेस्मेनिया स्पॉन्सर मॉनिटरिंग, GPO बॉक्स 794 हॉबर्ट TAS 7001। 7 विक्टोरिया स्पॉन्सर मॉनिटरिंग, GPO बॉक्स 241 मेलबर्न VIC 3001। 8 वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया स्पॉन्सर मॉनिटरिंग, लॉक्ड बैग 7 नॉर्थ ब्रिज WA 6865। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो से मुतालिक अगर कोई जो मैंने आपसे जिक्र नहीं किया हो इस वीडियो में और आपके जहन में सवाल आया है तो बिला हिचकिचाहट यानी हेसिटेट के कमेंट कीजिए। इंशाअल्लाह मैं आपके सवाल का जवाब और आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। आपके लाइक का, सब्सक्रिप्शन का, नोटिफिकेशन का और कमेंट का मैं मुंतज़िर रहूँगा। दोबारा मिलता हूँ अगली बार नए टॉपिक के साथ। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।